میں ہوں غوث سیوانی اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں انجلی ادا۔ پروگرام ہے کتابوں کی دنیا اور آج ہماری خاص مہمان ہیں ناصرہ شرما۔ ناصرہ جی ہندوستان کی مشہور رائٹر ہیں۔ ان کا کئی زبانوں اور ان کے لٹریچر سے تعلق رہا ہے۔ ہندی، اردو، انگریزی، پشتو، فارسی میں کسی نہ کسی انداز میں ان کا کام ہے۔ انہوں نے ڈاکومنٹری فلمیں بھی کی ہیں۔ اس مختصر تعارف کے بعد آئیے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ ناصرہ جی، سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے علمی اور قلمی سفر کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے آپ الہ آباد سے دہلی تک پہنچی اور آج ہندوستان کے تمام پڑھنے والوں کے دلوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ یہاں میں آئی اور آپ نے یہ سوال کیا۔ دراصل میں الہ آباد سے میں نے شروع کیا کانوینٹ سے پھر حمیدیہ گرلز کالج آئی، وہاں سے انٹر کیا۔ الہ آباد وشو ودیالیہ سے میں نے بی اے کیا اور پھر شادی کر کے میں لندن چلی گئی۔ 3 سال وہاں رہی، وہاں کورس نہیں کیا، 2 عدد بچے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ میں پھر واپس لوٹی اور جے این یو میں پھر میں نے 5 سال کا فارسی کا کورس کیا۔ تو میری جو زندگی تھی، آپ سوچئے کہ ایک چھوٹے شہر سے نکل کر، وہ شہر تو چھوٹا نہیں تھا، اس کی خوبیاں تو میرے خیال سے بہت ہی، جسے کہتے ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن لندن کے دیکھتے ہوئے اور انگلینڈ کے دیکھتے ہوئے ایک دوسری فضا تھی۔ وہاں میں نے بہت کچھ دیکھا۔ اس کے بعد جے این یو آ گئی اور پھر لکھنا یہ تھا کہ عادت میں شمار تھا۔ گھر میں سب لوگ لکھتے تھے، خاندان جو تھا وہ شاعروں کا تھا، نثر بھی اس میں لوگ لکھنے والے تھے، لیکن جس طرح سانس لی جاتی ہے اس طرح لوگ جو تھے لکھتے پڑھتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں مرد لکھتے تھے اور عورتیں اس کو گاتی تھیں، کیونکہ جو محرم ہے اس میں نوحہ، مرثیہ خوانی اور یہ سب جو ہے وہ موسیقی کے بہت قریب لوگ ہیں۔ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں موسیقی نہیں ہے، تو پورا حساب کتاب محرم اور چہلم کا موسیقی سے بھرا ہی رہتا ہے، اور سوز تو ہے ہی اپنی جگہ پہ۔ پھر بعد میں عورتوں نے بھی کافی لکھنا شروع کیا اور اس طرح سے میں جو ہوں ان میں سے ایک ہوں۔ ناصرہ جی، ایک سوال اسی سے جڑا ہوا ہے، آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ کا مسلم پس منظر ہے، لیکن شاید پورا ماحول علمی رہا ہوگا کہ آپ اس زمانے میں کانوینٹ میں پڑھا کرتی تھیں جبکہ مسلمانوں کے اندر، خاص طور پہ لڑکیوں کے اندر، پڑھائی کا رواج بہت کم تھا۔ تو اس ماحول سے یہاں تک پہنچنے میں بھی کچھ مسائل درپیش آئے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کسی غلط فہمی میں ہیں، اور میں کئی مرتبہ اس کو بہت افسوس کے ساتھ سوچتی بھی ہوں اور کہتی بھی ہوں۔ دیکھیے، مسلم جو سماج ہے یا ہندوستانی سماج ہے، اس کی بہت ساری پرتیں ہیں۔ ویل ایجوکیٹڈ لوگ رہے ہیں، انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں، پردے میں بھی رہے ہیں، پردے میں عورتیں بھی لکھتی پڑھتی رہی ہیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے نچلا طبقہ، چھوٹا طبقہ، محنت کش طبقہ، وہاں پہ بھی اب ایجوکیشن آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھنا کہ وہ دور کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ آج کا دور زیادہ بیکورڈ ہے ہمارے اس زمانے سے، اور دوسرے کسی طرح کی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی۔ ہماری جو ٹیچر تھیں حمیدیہ گرلز کالج کی، وہ مس سنگھ تھیں اور کرسچن تھیں۔ انہوں نے جتنا بڑھاوا دیا اتنا تو میری ماں بھی نہیں دے پائیں، لیکن ماں باقی خاندان میں ایسی شخصیت تھیں کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، اور بہت زیادہ خوش ہوتی تھیں۔ آج میں جو ہوں مجھے لگتا ہے وہ ماں ہیں، اور والد تو تھے ہی، الہ آباد یونیورسٹی میں انہوں نے بنیاد ڈالی، الہ آباد میں اردو ڈپارٹمنٹ کی، وہ سب چیزیں تھیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دور کا الہ آباد روشن
اور اس کے بعد کی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں 70 اور 80 کی، جب میں دلی آ گئی تو میں نے تو وہ روشن زمانہ دیکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی خوبصورتی سے وہ زندگی ہم نے جی ہے اور ہماری پیڑھی نے۔ ناصرہ جی، آپ کی جو ماتر بھاشا رہی ہے وہ ہندی رہی ہے، اس کے بعد آپ نے MA فارسی میں کیا، اور لیکن آپ کا جو سارا کام ہم دیکھیں گے وہ پورا جو آپ نے لکھا ہے وہ پورا سارا ہندی میں ہے، تو یہ جو آپ کی شکتی ہے لکھنے کی آج تک قائم ہے، اس کے پیچھے کیا پریرنا آپ کو ملی ہے آج تک؟ زمانہ بدلتا رہتا ہے، اور رائٹر جو ہوتا ہے وہ ایک دور کا رائٹر نہیں ہوتا ہے، جی وہ مرتے دم تک لکھتا رہتا ہے، جی اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں کے گھرانے میں، جس خاندان سے میں ہوں، وہاں عربک تھی، فارسی تھی، اردو تھی، ہندی تھی، اودھی تھی، انگریزی تھی۔ اب ہم نے جو زمانہ دیکھا وہ اردو ہندی کا دیکھا، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں لگا، لیکن جو اسکول کا ماحول تھا، یہ کئی مرتبہ میں بتا چکی ہوں کہ اردو کی ٹیچر جو تھیں وہ اکبر الہ آبادی کی بھانجی بھتیجی تھیں، تو وہ ہمیشہ ٹونٹ میں بات کرتی تھیں، اور ان کا لہجے میں ایک دم تھا۔ ابھی میں پرسوں یاد کر رہی تھی کہ انہوں نے میرے کس مضمون پہ یہ لکھا تھا، بگ گیا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں جو کرتی تھی اس سے ہم لوگ ہرٹ ہوتے تھے۔ لیکن ہندی کی جو ٹیچریں تھیں، 3 سنسکرت کی، ہندی مطلب اپر کلاس میں مطلب 12 کی، جی اور چھوٹے بچوں کو پڑھانے والی، وہ بہت محبت سے پڑھاتی تھیں۔ تو وہ جو رشتہ تھا نا کسی سبجیکٹ سے جڑنے کا، اس میں ٹیچرز کا بہت ہاتھ رہتا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہندی میں لکھیں، پھر یہ لکھا نہیں اردو میں بھی لکھنا چاہیے۔ اردو میں پبلشرز نہیں ملے، اور ہر کتاب کے لیے ہم لوگوں کو اگر اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دینا پڑے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی پریشانی تھی کہ اردو میں 5-6 کتابیں ہیں اور ہندی میں 50 کتابیں ہیں۔ تو دکھ تو ہوتا ہے مجھے، لیکن ہر زبان کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے۔ پرشین میں بھی تھوڑا بہت کام ہے میرا، انگریزی میں جرنلزم کی ٹرانسلیشن میری کسی ناول کا نہیں ہوا، ٹرانسلیشن میں میری قسمت میرا ساتھ نہیں دیا، جیسے آلوچنا میں کہ کوئی بہت بڑا آلوچک مجھے سپورٹ کرتا، یا میری رائٹنگ میں جو اس زمانے کے آلوچک تھے، لیکن میری رائٹنگ پہ لکھا بہت گیا، جو بہت اچھے آلوچک تھے انہوں نے۔ اردو میں آپ نے کم لکھا، آپ نے بتایا کہ اسی وقت مسائل شروع ہو گئے تھے، اس وقت جو اردو کی صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اردو نے تو میرے خیال سے بہت ترقی کی ہے۔ اردو نے مطلب میں کیا بتاؤں کہ جب میں قومی آواز میں لکھتی تھی مجھے بہت زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب برسات کا مہینہ تھا اور میں گئی تھی چراغی صاحب سے ملنے، کیونکہ میری سیریز چل رہی تھی افغانستان کے اوپر۔ تو میں نے کہا کہ میں چراغی صاحب کہاں مل نہیں سکتے آپ، تو پھر یہ ہوا کہ آپ نیچے دیکھ لیجئے۔ جو میں نیچے گئی، آپ یقین کیجئے سب تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پانی بھرا ہوا تھا زمین کے اوپر، اور ایک فون اوپر سے لٹک رہا تھا۔ میں نے چراغی صاحب سے بات کیا، پورا وجود میرا ہل گیا جسے کہتے ہیں۔ میں نے BA تک اردو پڑھی، اردو کی شان میں لوگوں کے قصیدے سنے، کہ اردو کی یہ حالت تب میں نے کاتب کہانی لکھی تھی، اور میری کہانیاں بنا میرے پوچھے اردو والے اپنی ملکیت سمجھ کے ترجمہ کرتے رہے، اور کبھی بھی یہ احساس ہی نہیں جاگا کہ اردو اور ہندی میں کوئی فرق ہے۔ لیکن آج کے دور میں تعصب آ گیا ہے اردو والوں میں، جو کہ نہیں آنا چاہیے اردو والوں میں۔ अन्य भारतीय भाषाओं में आए तो मैं समझ सकती हूँ، اردو کا تو وجود ہی بہت ساری شبدوں سے مل کے بنا ہے۔ تو اب ہم ہندی والے کہلانے لگے، پہلے ہم رائٹر کہلاتے تھے، تو یہ تکلیف ہے مجھے۔ لیکن اردو والے ہندی والوں کو چھاپتے ہیں،
اور اس نیت سے چھاپتے ہیں کہ ان کو بھی ہندی والے موقع اپنے یہاں دیں گے. لیکن وہ جو ڈیلنگ ہے وہ میرے ساتھ تو چل نہیں سکتی کیونکہ میں ہندی اردو کی ہوں. تو اب میں ہندی والی ہو گئی اور کئی منچ پہ میں نے سنا کہ بھائی وہ ہندی والی ہیں. تو یہ فرق آیا ہے لوگوں کے ذہنی کیفیت میں. تو ناصرہ جی، آپ کی جو ہم نے کچھ کہانیاں جیسے کہ دوسرا تاج محل، دوسرا کبوتر، دوسرا چہرہ، تو اس طرح ایسی کہانیوں میں کیا سسپنس کی مانگ زیادہ ہے یا سچویشن کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ مجھے لگتا ہے دوسرا وہ آدمی کی گروتھ کی طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھیے، کیونکہ آپ ایک انسان کے ساتھ، ایک کتاب کے ساتھ، ایک ماحول کے ساتھ جیتے ہیں. جب آپ کی گروتھ بڑھتی ہے، آپ کی سمجھ بڑھتی ہے اور آپ دنیا دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ارے وہ کتاب آپ کو اچھی نہیں لگتی، وہ ماحول آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور آپ کو لگتا ہے یہ دوسرا کچھ آ گیا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ مجھے جو رائٹرز بہت پسند تھے بعد میں وہ میرے ساتھ نہیں چلے. جی. جو گھر، جو شہر تھا میرا، جو لوگ تھے، جو جسے کہتے ہیں ایک یقین تھا، وہ سب ٹوٹتا گیا. لیکن میری گروتھ ہوتی رہی، اور یہی انسان کا سب سے بڑی خوبصورتی ہے جی. کہ اس کو دوسری چیزیں جو ہیں وہ ذہنی طور سے، دلی طور سے اور نظریہ اس کا آگے بڑھتا رہے اور کھلتا رہے. اچھا، عورتوں کے ایشوز پہ آپ نے لکھا ہے، اس میں عورتوں کے مسائل نظر آتے ہیں. اس میں آج کی دنیا میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ عورتوں کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ماحول کی بات ہے. ہمارے یہاں تو ڈومینیشن عورتوں ہی کا تھا. تو میں اپنے گھر کو تھوڑا الگ کر دیتی ہوں. مغلوں کے بارے میں جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ وہ پیدل چل کے اپنی ماں کا استقبال کرتے تھے اور لاتے تھے. ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب آتے ہیں ہم سیدھے سیدھے ہندوستان پہ. عورتوں نے اپنی آزادی کے لیے، اور سرکار نے بھی یوجنائیں بنائی، اور پریواروں میں بھی، خاندان میں بھی لوگوں کا نظریہ بدلا. عورتوں کو بہت سپورٹ ملا، ان کی گروتھ کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے. اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کا لیول جو ہے زیرو ہے، آج بھی زیرو ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ کسی چیز سے چڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے سب سے پہلے نکلتا ہے عورت کے کردار پہ چھیٹا کشی. تو وہاں آپ کی ساری آگے بڑھنے، آپ کو علم حاصل کرنے اور سب چیزوں سے زیرو کر دیا جاتا ہے. بلاತ್کار میں اب ہنسا جڑ گئی ہے. یہ غصہ مردوں میں کہاں سے آیا؟ اور میں جس دن سے لکھنے لگی ہوں میں برابر کہہ رہی ہوں مردوں پہ کام ہونا چاہیے، مردوں پہ کام. کیونکہ میں نے بہت سارے کردار آس پاس دیکھے تھے جن کے ساتھ عورتوں نے بہت زیادتی کی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ شریف تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، ان میں ماں کا دیا ہوا جسے کہتے ہیں حساب کتاب تھا. اور باپ نے ہمیشہ کہا کہ عورتوں سے نرم دلی سے بات کرو. تو ان کی شرافت نے ان کو ایک دم سے، اگر عام زبان میں بولوں تو بزدل بنا دیا. تو وہاں سے مجھے ایسا لگا کہ جب خدا نے ہم کو برابر پیدا کیا ہے تو پھر ہم برابری سے ایک دوسرے کو دیکھیں. اور ہوا یہی ہے کہ عورتوں پہ کام ہوا، عورتیں بہت آگے بڑھ گئیں. لیکن عورتوں نے اپنے ساتھ اور مصیبتیں لے لی، گھر اور باہر کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی عورتیں جو کام کاجی ہیں وہ کیسے بیلنس کریں پریوار اور کام کاج کو؟ سنیے، پریشان تو ہیں لیکن اب ان سے چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا ہے نا. وہ گھر نہیں بیٹھ سکتی. لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں وہ شادی اگر ان کی ہے، مطلب ان کی وہ نہیں بنا ہے، جسے کہتے ہیں کوئی ٹاپ کی وہ نہیں ہے، اور شادی ہو رہی ہے، پرسنالٹی نہیں بنی، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نوکری نہیں کریں گے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کیونکہ بہت زیادہ اسٹرگل ہو جاتا ہے. آپ اپنے بچے نوکروں پہ چھوڑتے ہیں، اور گھر جو ہے وہ نوکرانی دیکھ رہی ہے، اور آپ انجوائے کیا کرتے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ صبح سے لے کے اگر شام تک
اندھا دھند کام میں لگی اور رات کو بھی ان کو دے دیا جاتا ہے کام. تو آپ یہ بتائیے کہ پھر میرڈ لائف کی خوشیاں، خاندان کی خوشیاں اور بچوں کو محبت کیا ملتی ہے؟ تو اب یہ تو ہے کہ اگر میں یہ کہوں صدام حسین کی طرح کہ آپ عورتوں کو آدھے دن کی چھٹی دے دیجئے. صدام نے کہا تھا کہ تنخواہیں اتنی ہی ملیں گی، عورتیں جو ہیں وہ لنچ ٹائم پہ جائیں گھر اور گھر دیکھیں، کیونکہ وہ بھی نیشن کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا عراق میں اور ادھر سینٹرل ایشیا ایران وغیرہ میں بھی رہنا ہوا ہے، تو ادھر عورتوں سے جڑے ہوئے کیا تجربے ہیں اور ابھی جو حالات ہیں اس میں کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیے جو حالات ہیں اس میں یہ تو نکل کے آتا ہی ہے، اور میں نے دیکھا بھی کہ عورتوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ایران میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک آرتھوڈاکس اسلامک لوگ، مولانا لوگ، اور ایک کھلے دماغ کے. ان کی اپنی ٹکراہٹ تھی، اپنے ان کے فالوورز تھے. اور یقین کیجئے جب میں وہاں تھی تو عورتیں تیزاب پھینکنے کے لیے جو بنا حجاب کے تھیں وہ آمادہ تھیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں، ہم لوگ تو اسی میں دھکے آ گئے تھے کہ جو گجرات میں دنگے ہوئے تھے اس میں عورتیں کیسے نکل آئیں، کیونکہ عورت کو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ تاریخ میں. ایران کی عورتوں کو سمجھنا پڑے گا، مڈل ایسٹ کی عورتوں کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا جو ماپدنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے، کچھ امریکہ کا ماپدنڈ ہے کہ ڈیموکریسی اور عورتوں کو کھلا رہنا. ایران کی عورتوں نے ہر وقت یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ تم چاہے فراک پہناؤ اور پردہ ہٹاؤ، رضا شاہ، پہلے رضا شاہ، یا ہمیں خمینی صاحب کے زمانے کی طرح چادر اوڑھاؤ، ہم اپنا جلوہ دکھائیں گے. اور آج دیکھیے کہ ان لوگ نے برقعے کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. آج بھی ان کا کنٹریبیوشن اتنا، میں 2017 میں گئی تھی ایران، زبردست کنٹریبیوشن ہے ان کا، وہ ہر فیلڈ میں ہے برقعے کے ساتھ. ایک بات یہ ہے. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، پورے مڈل ایسٹ میں ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے، آپ کی فوجیں باہر کے لوگوں کی ہے، آپ کی لڑکیاں خوبصورت ہیں، فوجیوں کا مزاج کچھ الگ ہے، تو بچیوں کو تو آپ بچائیں گے نا. تو اس میں جو چادریں نہیں پہنتی تھی وہ بھی چادریں پہننے لگیں. تو تھوڑا سا آپ مانسکتا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو جنگ کا دور ہوتا ہے وہ کیا دور ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو ہندوستان ہے یہاں پہ بھی یہی پریشانیاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، کیونکہ جتنے بھی قصے ہوتے ہیں وہ کماسد لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور راستے میں اگر کوئی ان کی سادھن خراب ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ گھیرتے ہیں ان کو. تو نتیجے پہ میں آج یہ پہنچ رہی ہوں کہ اگر مرد کے خلاف کھڑا ہو، میں بہت گہری بات کر رہی ہوں، جس طرح عورت بلاತ್کار میں یا ظلم میں یا کچھ اس میں عورت کے خلاف اٹھتی، اگر مرد کے خلاف اٹھنے لگے تو یہ سارے مرد ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ مرد سے ڈرتا ہے. لیکن جو مرد ہے وہ عورتوں سے نہیں ڈرتے ہیں. باس سے تو ڈر سکتے ہیں لیکن عورت سے نہیں ڈر سکتے ہیں. تو آج کی یووا پیڑھی کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یووا پیڑھی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ بھائی دیکھو، بہن کو لے کے تم بہت سینسیٹیو ہوتے ہو کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تم گھوم رہی تھیں، فلاں لڑکا بدتمیز ہے، یہ نہ کرو. تم وہاں کھڑی ہوئی تھیں، تو وہی چیز تم لڑکوں سے کیوں نہیں کہتے اور دوسرے کی بہنوں کو کیوں نہیں حفاظت سے رکھتے ہو؟ یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو آتے ہیں، چائنا کے ہیں یا جاپان کے، مجھے نہیں پتا، اگر وہ چھوٹی سی بچی تھوڑا پیر پھیلا کے بیٹھی تو پاس والا لڑکا جو ہے اس کے دونوں پیر جوڑ کے فراک ٹھیک کرتا ہے. تو اگر ہم ایک انسان کو انسان کی طرح دیکھیں جس کا چہرہ دوسرا ہے تو بہت فرق پڑے گا. اور میں یہ کہتی ہوں
کہ آج کی لڑائی بہت جگہوں پہ ختم ہو جائے گی اگر عورتوں کی جگہ مرد کھڑے ہونے لگیں. اور میرے نظریے میں جو میں نے ابھی تک کسی سے سنا ہے وہ سلمان خان سے سنا ہے، جو کوئی تھا، کوئی اتنے ڈھیر سارے بلاತ್کار ہوتے ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتا، تو اس میں نے کہا تھا یار بس کرو. کہ مطلب ایک حد ہوتی نا بدتمیزی کی. اور آپ کھلے عام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو اٹھا لو اور یہ فلاں کر لو، یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور اس میں مردوں کو آگے آنا چاہیے. چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. آج کل بچوں کے لٹریچر بھی تیار ہو رہے ہیں. بچوں کے سوچنے کا انداز شاید زیادہ بدلا ہوا ہے کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، کمپیوٹر، موبائل اور طرح طرح کی فلمیں. تو پہلے جو بچوں کے لیے لکھا جاتا تھا اس سے کتنا الگ لکھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں؟ میں دوسری بات کہوں گی. دیکھیے میں بچوں کی رائٹر ہوں، میرے اندر بڑی حسرت آج بھی ہے کہ میری کتابیں بہت خوبصورت چھپیں، جیسے رشن کتابیں چھپتی ہیں. اور میں باہر کے ملکوں میں گئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ پورے مالز جو تھے وہ بچوں کی کتابیں، کامکس، ٹرانسلیشن اس سب سے بھرے ہوئے تھے. ہمارے یہاں تو کچھ کام نہیں ہوتا ہے. دوسرے ہمارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ جو کتابیں چھپتی ہیں اس میں بچوں کے منہ مردانہ ہوتے ہیں، عورتوں والے ہوتے ہیں، تو وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے بچے. اور اب تو ان لوگ نیٹ سے اٹھانے لگے ہیں چیزیں، اپنا جانگر دکھاتے ہی نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پھیکا کاغذ، رنگین تصویریں نہیں، کیونکہ بکے گا نہیں. تو بچوں کا لٹریچر بہت نیگلیکٹڈ ہے. پھر بھی میں کہوں گی کہ ویڈیوز اچھے آنے لگے ہیں، اور ایک خاص دھرم والے جن کو اجازت ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو کر لیں تو بچے دیکھتے ہیں. گنیش جی کو دیکھتے ہیں، بھیم کو دیکھتے ہیں، اور بڑے خوبصورت بنتے ہیں وہ. لیکن دوسری طرف جو لوگ اپنے دھرم کے کرداروں کو نہیں اٹھا سکتے ہیں تھوڑا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو جاپانی ہیں اور دوسرے طرح کے ہیں ان کو بچے دیکھتے ہیں، تو اپنے سوسائٹی سے، اپنے سماج سے وہ کتنا دور چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. تو ادھر میں نے کوشش کی کہ میں جانوروں اور پیڑوں کو لے کے بچے کے ڈائیلاگ کرائے. جیسے کسیرو ہے، اب کسیرو دکھتا نہیں، پھل وہ جنگل جلیبی ہے. بھائی آپ ہندوستانی ہیں، اور میں کسی بھی کالج میں جاتی ہوں تو سب سے پہلے پوچھتی ہوں بچوں تم کو پتا ہے تمہارے کیمپس میں کون کون سے پیڑ ہیں؟ سب کہتے ہیں نہیں. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ہم لوگ کیسے بچپن میں تھے کہ پیڑوں کو پہچانتے تھے نیچر کے ساتھ. جی ہاں. تو بچوں کا یہ لٹریچر پہ اب تو انعام بھی ملنے لگا ہے، بہت فرق آیا. لیکن اتنا فرق نہیں آیا ہے کہ کل کے جو نیشن کو ہمارے سنبھالیں گے ان بچوں کے لیے رنگ کتنا ضروری ہے، رنگوں کے شیڈ کتنے ضروری ہیں، اور اپنی دھرتی جو ہے، اپنی زمین ہے، اس کے بارے میں بتانا کتنا ضروری ہے. جیسے ہمارے بچپن میں اندر دھنش کے بارے جی میں، اینیملز کے بارے میں، نیچر سے ہی سب سے پہلے بچوں کو جوڑتے تھے، اور رنگوں یہ کے بارے جی، اور یہ فرق میں نے دیکھا. میں بال بھون میں 6 سال رہی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ میں میٹنگ میں آتی ہوں، کیوں نہیں آپ مجھ سے کچھ اور کام کرواتے ہیں، میں رائٹر ہوں. تو پھر انہوں نے ایک کمرہ دیا، وہاں میں کہانی سناتی تھی، لکھواتی تھی سب. ہاں. تو جو بال بھون مطلب شہر کا تھا اس میں تو بچے کانوینٹ کے آتے تھے اور کہانیاں لکھتے تھے، اور ٹھیک ہے. لیکن جب میں مانڈی میں گئی تو وہاں پہ چپراسیوں کے بچے تھے، سبزی والوں کے بچے تھے، اور کچھ عجیب حلیہ سے آتے تھے. وہاں جو زمین سے جڑی خوبصورت کہانیاں وہ لکھتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کتنا ٹیلنٹ ہمارے یہاں ہے اور ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ رویوار کے ایڈیٹر جو شرما جی تھے وہ یوتھ کے کچھ سنچالک تھے، کانگریس تھی،
تو میں نے کہا میرا بہت دل ہے گاؤں گاؤں جا کے تم ایسا پروجیکٹ میرا پاس کرا دیجئے جی کہ میں گاؤں گاؤں جاؤں اور وہاں کی ضرورت کے مطابق کہانی لکھوں. یہ سب باتیں کسی نے ریسیو نہیں کی، اور میرے ذہن میں تو کچھ تو یہ تھا کہ میری چاہت تھی بچوں کا رائٹر بننا، اور دوسرے باہر کے ملکوں کی جو کتابیں دیکھتے تھے نا اس سے بہت کمپلیکس ہوتا تھا جی مجھے بہت زیادہ. کہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، تو آپ کی جو فلسطین کربلا، فلسطین ایک نیا کربلا. تو اس کتاب کے تعلق سے کچھ ہمارے آڈینس کو بتائیں. دیکھیے ایکچولی میں نے لکھنا جو شروع کیا تھا تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں کیا دینا چاہ رہی ہوں نیا. جی میرے خاندان میں اتنے بڑے بڑے لیکھک، ہندی اردو میں اتنے بڑے بڑے لیکھک، تو میں کہاں سے شروع کروں اور کیا دے سکتی ہوں. تو ایک دم سے لگا میرا 1948 سال ہے پیدائش کا، تو کیوں نہ میں کھنگالوں کہ اس دور میں کیا ہوا. تو میں نے ایران سے اور عراق سے پہلے فلسطین کی کچھ جسے کہتے ہیں 1-2 لیکھ لکھے، اردو اور ہندی دونوں میں چھپے. کچھ ٹرانسلیشن میں نے کیا ان کی نظموں کا. اس طرح سے لگاتار میں پیچھا کرتی رہی فلسطین کا، فلسطینیوں سے ملی. اور جب یہاں پہ یاسر عرفات آئے تو انہوں نے دعوت بھی کی کہ تم آؤ فلسطین، لیکن تب تک سب کچھ اجڑ گیا تھا، وہاں پہ ختم ہو گیا تھا. اور ایک کتاب میں نے لکھنا شروع کیا تھا مین آف اسلام، لیکن وہاں پہ بھی میں اس لیے نہیں وہ جا پائی کیونکہ کچھ کنٹریز ایسے تھے جہاں پہ عورتیں اکیلی نہیں جا سکتی تھیں، اچھا جیسے اور ہر جگہ تو میرے ہسبینڈ جا نہیں سکتے تھے، ان کے بھی اپنے کلاسز تھے اور یہ سب چیزیں. تو وہ پروجیکٹ وہیں رہ گیا. اور پھر جو ٹکڑے میں نے لکھے تھے شروع میں اس کو، اور یہ جو 2 سال پہلے ہنگامہ ہوا شروع ہوا، اس میں نیا جوڑ کے میں نے ایک کتاب لکھی. اور آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا کو ہو کیا گیا ہے، دنیا کو کیا ہو گیا. اور میں اتنی بڑی بات کہنا بھی نہیں چاہتی ہوں. چھوٹا سا جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے اس کا بہت چھوٹا حصہ کبھی کبھی ہمارے ملک میں بھی ہو جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور پورے وشو میں ہو جاتا ہے. تو کچھ عجیب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور ایک بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، اس پہ سوچئے گا. اگر اسرائیل کو جگہ دی تھی فلسطینیوں نے کہ آؤ بس جاؤ، تمام سے نکالے گئے ہو، تو ان کو ایکٹ اگر چھوٹا بھائی نہیں تو بڑے بھائی کی طرح ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں ان کو سہارا دے کے دونوں کو ساتھ ساتھ جانا چاہیے. لیکن وہ لوگ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں دوسرے ملکوں کی بھی زمین چاہیے. تو ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اور اب یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھتے تھے ان لوگوں کو بھوکا پیاسا تو آپ کچھ بولتے تھے، کچھ لکھ دیتے تھے. اب دیکھ کے بھی لگتا ہے کیا کریں. اور ابھی ایک خبر سنائی دی کہ 200 لڑکیوں کی شادی ہوئی اس حالات میں. میں نے ایران میں دیکھا تھا انقلاب کے دور میں اور لڑائی کے دور میں کہ عورتیں پریگننٹ بہت ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو پھر لگتا تھا نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ نئے بچے پیدا ہوں گے، ضروری جو بچے مر رہے ہیں ان کی جگہ لیں گے. اور یہاں پہ اس موقع پہ شادی کا کیا تک تھا. لیکن شادیاں رک گئی تھیں 2 سال پہلے جو ہونی تھی، تو ترکی نے اٹھ کے یہ انتظام کیا. اب یہاں بیٹھ کے مجھے یہ لگتا ہے ترکی نے کیسے انتظام کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح کی خبریں آتی ہیں ہم تو خبریں ہی دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا راستہ اسرائیل یا فلسطین کی طرف جانے کا ہے یا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک دنیا میں 75 سال، دیکھیے 1948 ہمارے لیے بھی بہت وہ تھا. جی ہمارا ایک حصہ کٹ کے دو حصے کٹ کے الگ ہو گئے.
اور ان کے لیے بھی بہت تھا. انگریزوں نے جاتے جاتے ہم کو بہت اچھا تحفہ دیا کہ تم لوگ بھیڑے رہو. تو ہم انگریزوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں وہ لوگ واپس لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ عرب ممالک دونوں میں سے لوگوں کو لیں. تو یہ کہنا کہ عرب ممالک وہ کیوں لے گا، ہر ملک کی. اب یہ تو آپ کہیے کہ آپ مسلمان ہیں تو میرا گھر گر گیا تو آپ مسلمان ہیں تو جگہ دیجئے. یہ تو ذاتی کی بات ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں بھی تو ممبر ہیں اور کھانے والے ہیں. تو ہماری مدد تو کہیں اور سے ہونی چاہیے نا. جی ناصرہ جی، اب آتے ہیں کہ آپ اتنے سارے ایوارڈز ملے ہیں آپ کو، اور آپ کی کتابوں کو، خاص کر کے جب آپ کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا، اس سے ریلیٹڈ واقعہ آپ کو اس وقت کیسا لگا؟ مجھے امید نہیں تھی. دیکھیے رائٹر جب لکھتا ہے نا تو اس کو پہلے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بتائیں اس نے کیسا لکھا ہے، تاکہ وہ اپنی کمیاں جو ہے وہ دور کرے اور کچھ کر سکے. پھر اسے لگتا کاش یہ انعام مجھے ملتا. تو پہلا ہی انعام جب مجھ سے میرا چھن گیا اور اتنی ذلت کا احساس ہوا مجھے، کیونکہ وہ ملا تھا مجھے اوم پرکاش سمان، میرا نیا ناول اور پہلا ناول 7 ندیاں ایک سمندر عرف بہشت زہرا. اور بھارتی جی کا خط آیا مبارک ہو، اور آپ کو تصویر آپ بھیج دیجئے اور چھپ جائے گا، اور تھوڑا سا بایو ڈیٹا. یہاں پہ معلوم ہوا ہم سے چھین کے کسی دوسرے کو دے دیا گیا. اب جب بس اسٹاپ پہ ہم لوگ جے این یو کے 666 لے کے نیچے نیو کیمپس میں اولڈ کیمپس میں جاتے تھے تو لوگ آتے تھے پرسیداری کے لیے. بڑا افسوس ہوا. تو خدا کی قسم بڑی بے عزتی کا احساس ہوتا تھا، اور طے کر لیا تھا، قسم کھا لی تھی کوئی انعام نہیں لیں گے. پھر بعد میں جن لوگوں نے انعام لوٹایا، آج کا نہیں کہہ رہی ہوں، اس زمانے کا کہہ رہی ہوں، کہ یہ پیسے ہمیں نہیں لینا، کہیں اور لگا دیجئے، تو اس پہ بھی باتیں ہوئی. تو لگا کہ جو آ جائے گا ٹھیک ہے، لیکن ہم سوچیں گے نہیں اس کی طرف. تو ساہتیہ اکیڈمی میں کئی مرتبہ میری کتابیں آئیں اور واپس چلی گئیں، خبر ملتی رہی، لیکن وہ چیزیں جانتے ہیں آپ ایک وقت کے بعد اس سے اوپر آ جاتے ہیں. جی. پھر آپ کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہے. اور ایک وقت کے بعد جانتے ہو تعریفوں میں بھی مجھے کبھی کبھی کھسیاہٹ سے محسوس ہوتی، ہاؤ ٹو ریئیکٹ اگر کوئی تعریف کرتا ہے. یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے رائٹر کے ساتھ. تو جب ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تو لگا کہ اچھا ایوارڈ ملا ہے. لیکن جو خوشیاں منائی گئی ہیں ایوارڈ ملنے کی، یقین کیجیے 3.5 مہینہ پھولوں سے، انٹرویوز سے اور ٹریولنگ سے، تب احساس ہوا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کیا چیز ہے. ہم اب تک گفتگو کر رہے تھے ناصرہ شرما جی سے، جنہوں نے اپنے زندگی میں بہت کام کیا، بہت کچھ انہوں نے لکھا، اور انہوں نے جو کچھ لکھا وہ ایوارڈ سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں. ایوارڈ انہیں ملا ہو نہ ملا ہو، لیکن وہ چیزیں وہ ہیں جو ایوارڈ سے بہت اوپر کی ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کا وقار کچھ بلندی ہوتا ہے. کتابوں کی دنیا کو اب یہیں پہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اور ناصرہ جی کہ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.